امریکہ اور چینی صدور کی ملاقات، گفتگو کا فائنل راؤنڈ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ میں یانگنان ہائی پہنچ گئے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا، چینی صدر سے ایران کے معاملے پر بات چیت کی ہے، وہ تہران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے خواہاں ہیں، ایران کے معاملے پر زیادہ صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے، چین کا ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ خطے کے مفاد میں تنازع کا جلد حل ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دی۔ نئے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ گیس ٹیرف اور بجلی کے نرخوں میں بھی اضافے کا پلان۔ یہ پیغام 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو اثاثہ رہے گا۔ ایٹمی قوت جارحیت کے لیے نہیں، یہ ہمارا دفاعی اثاثہ ہے۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جانتی ہے۔ وزیر اعظم کا کابینہ سے خطاب، کہا دشمن 10 مئی کو مارکہ حق میں سکھایا ہوا سبق رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ خطے میں جنگ کے بادل موجود، صورتحال سے تمام ممالک متاثر ہیں۔ شہباز شریف کا ملک کو معاشی قوت بنانے کا عزم۔ کابینہ نے گندم کی خرید و فروخت کے مسائل پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ پرائیویٹ حج آپریٹر کے احتساب کا نظام وضع کرنے کی منظوری۔ اور کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ڈیفنس فیز 2 میں تیز رفتار ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق۔ شناخت 20 سال کے حمزہ اور 22 سال کے سمیر کے نام سے ہوئی، فرار ڈرائیور کی تلاش جاری۔ عوام مہنگائی کے نئے طوفان کے لیے ہو جائیں تیار، آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دیں۔ نئے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا منصوبہ۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ گیس ٹیرف اور بجلی کے نرخوں میں بھی اضافے کا پلان۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست رہنے اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کا تنازع اگلے سال بھی پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے، عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ جاری۔ آئی ایم ایف کا عالمی معیشت سے متعلق انتباہ، جنگ کے باعث عالمی ترقی کی رفتار متاثر ہونے کا خدشہ۔ رپورٹ کے مطابق جنگ طویل ہونے سے عالمی شرح نمو میں مزید کمی اور مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے۔ تیل کی قیمتیں زیادہ عرصے تک بلند رہ سکتی ہیں۔ آئی ایم ایف کے چیف ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی معیشت بتدریج منفی منظر نامے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بات چیت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا صدر شی جن پنگ سے کئی امور پر گفتگو ہوئی جو اچھی رہی ہے۔ واضح کیا کہ ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ تہران پر مکمل ناکہ بندی عائد کی جائے گی، کسی بھی جہاز کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں چینی صدر کی ایران کے ساتھ ڈیل میں مدد کی پیشکش کا بھی تذکرہ۔ اپنے ہرمز میں کشیدگی کا اثر عالمی توانائی کی قیمتوں پر پڑے گا۔ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو۔ امریکہ اس پر عملی اقدامات کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان، واضح کیا کہ تائیوان سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چین کے ساتھ زرعی تجارت میں اربوں ڈالرز کے نئے معاہدے متوقع۔ آبنائے ہرمز، چپس، ٹیرف اور سپلائی چین پر بات چیت ہوئی۔ امریکی وزارت تجارت کی گفتگو، جیمسن گریر نے کہا امریکہ اور چین تجارتی تعلقات کو منظم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ واضح کیا کہ مسئلہ تعاون کو تجارتی مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹیرف کی ایک مخصوص سطح برقرار رہے گی۔ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، وطن کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن سفارتکاری کے فروغ کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ برکس وزراء خارجہ اجلاس میں عباس عراقچی کا برکس ممالک سے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کا مطالبہ۔ واضح کیا کہ یو اے ای کو خارجہ پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔
ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ قومی یکجہتی ہی مشکلات پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے. باہمی اتفاق کے ساتھ تعمیر نو کے دور سے بھی گزر جائیں گے. آئیں سب مل کر ایران کو دوبارہ تعمیر کریں. صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وزیر اعظم صاحب یا ان کا لا منسٹر یا کوئی اور لانے چاہتے ہیں، وہ اس دن سے لے کے ابھی تک ہمارا بات نہیں ہوا. کل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر سے آئیں گے، لیکن ابھی ایسی کوئی بات. ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی سے 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی. کل کا کچھ علم نہیں. بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے پارلیمانی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ملک کو معاشی بحران درپیش، عوام مہنگائی سے پریشان، نئے بجٹ میں بھی مشکلات ہوں گی، حکومت کو ریلیف کا فیصلہ کرنا ہی ہوگا. کیا 18ویں ترمیم رول بیک کی جا رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر کا حکومت سے موقف واضح کرنے کا مطالبہ. میڈیا گفتگو میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا پہلے ہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم متنازع ہیں، صوبوں کی حق تلفی نہ کی جائے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو مائک بند کر دیے جاتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر معاملے پر رولنگ دے. آئین میں ترمیم کا راستہ بند نہیں ہوا، اب جب بھی ہوگی 28ویں ترمیم ہی ہوگی. رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا قومی مسائل پر بات چیت جاری رہنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر بجٹ منظور یا کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. این ایف سی کے معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے. صدر مملکت سے الگ ملاقات ہوئی. آصف علی زرداری نے کہا پانی کے معاملے پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. عوام سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، اچھے اور برے کا کریڈٹ دونوں کو جائے گا. زہر کا بیوپار، بڑے بڑے خریدار. پنکی سے کون کون رابطے میں تھا؟ پردہ اٹھنے لگا. اداکار، ماڈلز، بعض سیاسی شخصیات اور ان کے اہل خانہ شامل. 700 سے 800 افراد نشہ خریدتے تھے. 100 سے 150 گاہک مستقل، باقی ضرورت کے وقت رابطہ کرتے. زیادہ خریداری پر خصوصی پیکج بھی ملتا. تفصیلات سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع. وفاقی ادارے کی معاونت بھی حاصل کر لی گئی. منشیات ڈیلر کے مطابق سابق شوہر رانا ناصر کے اداروں سے تعلقات تھے. ایک سیاستدان کے ذمہ 5 لاکھ روپے قرض بھی واجب الادا. گیزری اور بورڈ بیسن پولیس اسٹیشنز کو لاکھوں روپے رشوت دینے کا بھی دعویٰ. ملزمہ کی گردوں میں تکلیف کی شکایت. پولیس سرجن آفس میں معائنہ. عدالت پیشی کے موقع پر شاہانہ پروٹوکول کی تحقیقات. 10 افسران اور اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے. برطانوی وزیر اعظم کو ایک اور دھچکا. وزیر صحت ویسٹ اسٹریٹنگ نے بھی استعفیٰ دے دیا. کیئر سٹارمر پر عدم اعتماد کا اظہار. پارٹی قیادت کے لیے بھی نااہل قرار. لیبر پارٹی کی قیادت کے لیے متبادل سامنے آ گیا. گریٹر مانچسٹر کے میئر اینڈی پرینہم نے ضمنی انتخاب لڑنے کی حامی بھر لی. جارج سائمنز کا پارلیمانی نشست سے دستبردار ہونے کا اعلان. اینڈی پرینہم کے لیے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی راہ ہموار. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام بیرون ملک مقیم پاکستانی کو سول اعزازات دینے کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی، سفارتی حکام اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. پاکستان نے چین کی مارکیٹ میں پہلا پانڈا بانڈ جاری کر دیا. 1 ارب 75 کروڑ یوان کے بانڈ پر 8 ارب 80 کروڑ کی آفرز موصول. 2.5% سود ادا کیا جائے گا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی. صہیونی فوج کی بمباری میں 4 فلسطینی شہید. عرب میڈیا کے مطابق بچوں سمیت کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے. سعودی عرب کی مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت. یروشلم کے مقدس مقامات کی حیثیت کو متاثر کرنے کی کوششیں مسترد. مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو پرتشدد اقدامات سے روکے. بادل ایک بار پھر برس پڑے. لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. میاں والی میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 اور ڈی جی خان میں 2 افراد زخمی. محکمہ موسمیات کی رم جھم کا سلسلہ رات بھر وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی.